اب ان کے ایگوز کا یہ حال ہے کہ ان کو منشی کہہ دو تو آپ اریسٹ کر لو دہشت گردی پہ. کوئی عقل ہے؟ یہ حکومت، امپورٹڈ حکومت، اور جو ان کے سٹرنگ پلرز ہیں، جو ریاست ہے، یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے پاکستان میں؟ دہشت گردوں کو تو پکڑ نہیں سکتی. پی ٹی آئی کے پولیٹیشنز کو، لیڈرشپ کو، ورکرز کو، ان پہ خود دہشت گردی کر رہی ہے. یعنی کہ دہشت گردوں کے بجائے آپ سیاستدانوں کو پکڑ رہے ہیں اور ان پہ دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں. پولیٹیکل ریٹرک جمہوریت کا حصہ ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو ان کی فیملیز کے بچے ہیں ان کے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی. یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے. اگر فواد چودھری نے کیا کہتے کہا ہے کہ یہ منشی ہیں اور ان کو وارننگ دی ہے تو یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے. اور اگر الیکشن کمیشن اتنی فریجائل ایگوز ہے، اتنا ان کو مسئلہ ہے، تو وہ سول ڈیفیمیشن کا کیس کریں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف. یہ تو نہیں کہ آپ ان کو ابڈکشنز کریں، ان کے خلاف آپ دہشت گردی کے پرچے کاٹیں. اور ابھی خبر آئی ہے کہ فواد چودھری کے بھائی فراز کو جیلم سے بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. یعنی کہ آپ پورے خاندانوں پہ آپ دہشت گردی کریں گے. کر لیں جو کرنا ہے. کتنی دیر تک آپ یہ ظلم اور تشدد کریں گے پی ٹی آئی کے خلاف؟ کتنے لوگوں کو چپ کرائیں گے؟ اعظم سواتی کے ساتھ کیا نہیں کیا آپ نے؟ چپ کیا ہے اس کو؟ بول رہے ابھی تک جرأت سے وہ. آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو، کہ آپ پوری قوم کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. ریاست اور قوم میں آپ ایک بیچ میں لکیر ڈال رہے ہیں. آپ ایک پولرائزیشن کر رہے ہیں کہ قوم ایک طرف کھڑی ہے عمران خان کے پیچھے اور ریاست دوسری طرف کھڑی ہے. اس سے ملک کی بہتری ہے کہ ملک کی تباہی ہے؟ پہلے معیشت کی تباہی آپ نے کر دی ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ پوری سیاسی بحران بڑھے اور پورا ملک ڈوب جائے؟ کیا یہ آپ چاہتے ہیں؟ یہ آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اور اتنی ٹانگیں کیوں کامتی ہیں شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی پی ٹی آئی سے کہ ہمارے الفاظوں سے گھبرا رہے ہیں آپ؟ ہمارے الفاظ سے آپ ڈر گئے ہیں؟ ٹانگیں آپ کی کانپ رہی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو شیڈوز کھڑے ہیں، جو سٹرنگ پلرز کھڑے ہیں، وہ آپ کو بچاتے رہیں گے. میں تو ان کو اسی واسطے ایڈریس کر رہی ہوں. ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پی ڈی ایم کی. محسن نقوی کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ کہ چور جس نے نیب سے ایک والنٹری ریٹرن کر کے جو لوٹے ہوئے پیسے واپس کیے، ڈیل کی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2016 کی کہ آپ اگر والنٹری ریٹرن کرتے ہیں تو آپ کوئی فیڈرل، پروونشل یا اسٹیٹ آرگنائزیشن میں عہدہ نہیں ہولڈ کر سکتے. تو کیا الیکشن کمیشن کو قانون کا نہیں پتا تھا کہ اس کو اپوائنٹ کیا ہے چیف منسٹر پنجاب کا؟ الیکشن کمیشن خود سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہے. کنٹیمپٹ میں ہے پورا الیکشن کمیشن. جواب دینا الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر، کہ کیوں نہیں ہم ان پہ کنٹیمپٹ کا چارج لگایا جا رہا. اور میں کہتی ہوں اپنی عدالت کو، کب تک عدالت چپ رہے گی؟ کب تک یہ تشدد سیاستدانوں پہ برداشت کرے گی؟ چیف جسٹس آف پاکستان، آپ پہ پوری آپ لا اینڈ آرڈر کے سیف گارڈ ہیں. آپ نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کس قانون میں پاکستان کے ابڈکشن لیگل ہے؟ آپ اس پہ کیوں نہیں کچھ بول رہے؟ ہم اپنی عدالت کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن خدا را کب تک آپ چپ کر کے بیٹھیں گے اور آپ انصاف نہیں کریں گے؟ قانون کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ پورا جو ہمارا انصاف کا نظام تباہ ہو رہا ہے. آپ کب تک چپ کر کے بیٹھیں گے؟ چیف جسٹس صاحب، بڑے عزت سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور یہ جو انصاف کی اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ ریاست جو دھجیاں اڑا رہی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت جو اڑا رہی ہے، اس پہ ایکشن لیں. الیکشن کمیشن نے آپ کے اپنے فیصلے کا کنٹیمپٹ کیا ہے، جو محسن نقوی کو اپوائنٹ کیا ہے کیئر ٹیکر. اس پہ کیوں نہیں آپ ایکشن لے رہے؟
کب تک چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور ملک کی تباہی آپ دیکھتے رہیں گے؟ آپ ہی رہ گئے جو کہ قانون کے آپ ہولڈر ہیں. ہم آپ کو بڑی عزت سے بڑی رسپیکٹ سے کہہ رہے ہیں وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں قانون کے لیے اور آپ اس قسم کی ریاستی دہشت گردی کو ختم کریں. اور آج میں صدر کو بھی کہہ رہی ہوں, پریزیڈنٹ الوی آپ صدر ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے, آپ کو پاکستان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے, انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. آپ صدر ہیں, آپ صدر کا اپنا دکھائیں پاور. ٹھیک ہے آپ کے پاس پیپر پہ ہی ہوگا پاور, لیکن ہے تو آپ پریزیڈنٹ اس ریپبلک کے, تو آپ یہ چپ کر کے برداشت کرتے رہیں گے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی کھڑے ہو کے پوری طرح ایک پوزیشن لینی ہوگی صدر صاحب. لیٹ تھنگز ہیپن. لیکن آپ تو بولیں, آپ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ آپ بولیں. ریاست جو ظلم اور تشدد کر رہی ہے اس کو روکیں, اور اگر آپ کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو کرنے دیں. آپ صدر ہیں, پاکستان کا خیال کریں. چیف جسٹس صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ پاکستان کو بچائیں, اس طرح نہیں چل سکتا. اور میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے فواد چودھری کو ریسٹ کرا, اس پہ ہتھکڑیاں لگائی گئیں, اس کو بلائنڈ فولڈ کیا, یہ کون سا قانون یہ آپ کو اجازت دیتا ہے؟ آپ نے تو کھلے عام پولیس کو, کاؤنٹر ٹیررزم والوں کو اور آپ نے ریاستی اداروں کو ایسی کھلی چھٹی دی ہے کہ قانون کی دھجیاں اڑاتے جائیں, اور آپ کچھ نہیں کریں گے. جنہوں نے قانون کو سنبھالنا ہے, قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ کیا فری فار آل ہے؟ پھر ٹوٹل اینرکی ہے, اور جمہوریت تو ختم ہو گئی ہے اس ملک میں. اب تو ایک خوف آپ پھیلا رہے ہیں لوگوں میں, اور اس کا ایم کیا ہے؟ یہ ساری رجیم چینج کنسپریسی ہے. ایونچولی آپ پوری قوم کو تباہ کر کے آ کے کہیں گے امریکنوں کو, آئیں جی ہمیں پیسے دے دیں, ہم آپ کو بیسز دے دیں گے. یہ بہت بڑی گیم ہے. اور جو زیادہ بول رہے ہیں, فواد چودھری نے فرنٹ لائن سے اٹیک کیا ہے اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی ہے, تو آج اس کا حال دیکھ لیں. کون کب تک جمہوریت کی آواز کے لیے فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوتا جائے گا جب ریاست یہ حرکتیں کرے گی؟ تو میں سمجھتی ہوں وقت آ گیا ہے, بس بہت ہو گیا ہے یہ ظلم اور تشدد. جو انصاف کے ٹھیکیدار ہیں وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں. اب نہیں تو کب کھڑے ہوں گے؟ جب پورا ملک تباہ ہو جائے گا. معیشت تو تباہ کر دی ہے, اب سیاست میں بھی قوم کو بکھیر دیں, قوم کی تباہی کر دیں. کس لیے؟ ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو. اگر ریاست سمجھتی ہے وہ مضبوط ہوگی قوم پہ تشدد کرنے کے لیے, سیاستدانوں پہ تشدد کرنے کے لیے, سب سے پاپولر اور بڑا لیڈر پاکستان کا عمران خان کے خلاف تشدد کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کے ساتھ تشدد کرنے کے لیے, آپ کی یہ غلط فہمی ہے. آپ مضبوط نہیں ہو رہے, آپ اور کمزور ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یونٹی نہیں آپ رہی. آپ ملک کی یونٹی کو, اتحاد کو ختم کر رہے ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں. اس سے ہمارے دشمن, بیرونی ملک کے دشمنوں کو فائدہ ہوگا, اور وہ جو ملے ہوئے ہیں بیرونی قوتوں سے جو پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, ان کو فائدہ آپ پہنچا رہے ہیں. تو مہربانی سے آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں اور ریاست سوچ سمجھ کے ریویو کرے جو اب تک وہ پوری قوم پہ تشدد کر رہی ہے. تھینک یو. فواد چودھری کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بس میری یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے فواد کو انہوں نے رات کو 5:45 اور 6 کے درمیان ان کو ابڈکٹ کیا ہے, گیریج میں آ کے, ہمارے پاس سی سی فوٹیج بھی ہے, وہ ہم آپ لوگوں کو دیں گے. اگر آپ نے اریسٹ ہی ان کو کرنا ہے, دیر از اے لیگل پروسیجر ٹو فالو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں 10-12 بندے لے کے, اور آپ ان کو گاڑی میں ڈالیں ویگو میں اور اٹھا کے چل پڑیں, اور گھر والوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ انہیں کہاں لے کے گئے ہیں. ہمیں کو لے کے گئے, اب ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا ہے, ان کو بلائنڈ فولڈ کیا, ان کو کیا کیا ان کے ساتھ, وی ہیو نو کلو. لیکن بس میں یہی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہوں گی کہ پلیز اس کے اوپر سو موٹو لیں. ہی از اے نیشنل لیڈر. کوئی ایک یہ جمہوری حق ہے ہر سٹیزن کا کہ اس کو رائٹ دیا جائے, پروسیجر کے تھرو آپ اریسٹ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ گھر میں گھسیں, بندہ اٹھایا, اچھا نہیں لگا اور آپ غائب کر دیں بندہ.
تو میری یہی ریکویسٹ ہے ہمارے وزیر اعظم سے بھی اور کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب سے بھی، جو کہ ابھی 2 دن پہلے آئے ہیں، کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو میرٹ پہ فیصلہ دیں اور فواد چوئی صاحب کو ریلیز کریں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر یہی صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آج صبح جو فواد چودھری صاحب کو اپنے گھر سے اریسٹ کیا گیا ہے، بڑے آپ پریس والے بھی جانتے ہیں، پی ٹی آئی کے پورے پبلک اور باقی پارٹیز کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ایک بڑے کھلے ذہنیت کے انسان ہیں. وہ ہر اوپینین کو ایکسیپٹ کرنے والے انسان ہیں. تو فواد چودھری صاحب کا آج صبح صرف اریسٹ نہیں ہوا، ایک سوچ کا اریسٹ ہوا ہے، اور وہ سوچ فریڈم کی تھی، آزادی کی تھی. اور فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کر کے آپ نے صرف ان کو نہیں اریسٹ کیا، اس آزادی کو اریسٹ کیا. کئی ایسے فیکشنز، میڈیا کے بھی، پریس کے بھی، لبرل سوچ کے بھی، اس کو آپ نے اریسٹ کیا. کوشش کی ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے. فواد چودھری صاحب نے سوائے جوڈیشری کی بالادستی اور ڈیموکریسی، جمہوریت کی بالادستی کے علاوہ کبھی کوئی بات کی نہیں ہے پچھلے 9 مہینوں میں. آپ ہر ان کا ایک ٹویٹ دیکھ لیں، وہ صرف اس چیز پہ ہے کہ ڈیموکریسی شوڈ پریویل ان پاکستان. ایک ہی بات وہ بار بار کرتے تھے، اور جب آواز اٹھاتے تھے اسی چیز کے خلاف جہاں جمہوریت اٹیک ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ نے کس انسان کو اریسٹ کیا؟ کس وجوہات پہ؟ کہ ای سی پی کو تھوڑی سی ان کو درد ہوا ہے، افسوس ہوا ان کو کہ ان نے خالی ان کو بول دیا ہے آگے کہ وہ فرنٹ مین ہے پی ڈی ایم کے. اب اس میں جو پچھلے 9 مہینوں میں ہے اور انسان کیا بولے؟ اگر اتنا بھی بولنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہم چپ ہو کے کیا ہر جو آئے ایکسیپٹ کر لیں؟ ہم اور آپ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کیسے سلیکٹ پہلے بھی ہوتی آئی ہیں اور اب بھی کیسے ہوتی ہیں. سب جانتے ہیں کس کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے اس میں. لیکن جب بھی وہ سلیکشن ہوئی ہے اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی قسم کی فیئرنس رہتی ہے کہ بندہ اتنا کنٹروورشل نہ ہو. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے سائڈ کا کوئی آپ لگا دیتے، لیکن پورا ایک زرداری کے ایک منہ بولے بیٹے کو لگانا، یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ آپ نے دنیا کو کیا دکھایا ہے؟ ایک چند ہفتوں پہلے جا کے وہ عمرہ کر رہے ہیں اسی انٹراج میں. یہ کس قسم کا فیئرنس ہے؟ اور یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی ای سی پی چپ ہے. اب محسن نقوی صاحب کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ہر بندہ اٹھ پڑ کے بولا ہے کہ جی یہ ایک بائس اور زرداری کے گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے. تو آپ نے اپنے کوئی خون کا کچھ سوچنا ہوتا، آپ کے اندر تو صبر اور انصاف ہونا چاہیے. لیکن افسوس اس میں بھی پیسے اور اقتدار کی ہوس میں ملاوٹ آ گئی ہے. تو خدا را کچھ سوچیں کہ پاکستان کو آپ کو کس طرف لے کے جانا ہے. آپ ان لیڈرز کو اور اس پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے چاہ رہے ہیں جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ایک پارٹی ہے جو سارے پروونسز میں گراس روٹ لیول تک انٹرینچڈ ہیں. اور اس انسان کو آپ کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن لگے گی، وہ ایسا حب وطن ہے، وہ ایسا ایک انسان ہے کہ اگر آپ ٹیبل پہ بھی آ کے ان سے پوچھ لے کہ ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے خان صاحب، آپ ریزائن کر دیں پالیٹکس سے. فرض کرے میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کہیں کہ میں پالیٹکس سے پاکستان کی خاطر ریزائن کرتا ہوں، پھر آپ کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ کس کو آگے آپ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ اور کون ہے اس ملک میں جو پورے پاکستان سے ایکسیپٹڈ ہے؟ مجھے ایک شخص بتا دیں کسی پارٹی میں بھی، آرز انکلوڈیڈ، کون سا ایسا شخص ہے جو پورے پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہے، جس کی صادق اور امین کی ایک ریپوٹیشن ہے جو پورے دنیا میں مانا جاتا ہے؟ ایک اگر بتا دیں. کیا بلاول زرداری کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ مریم صفدر کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت فضل الرحمان آپ کا فیس بنا ہوا ہے پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کا. یہ پاکستان آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور میں پھر سے محسن نقوی کو کہتا ہوں کہ دیکھیں سر، یہ 90 دن کی گورنمنٹ ہے، اس کے بعد آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا پاکستان میں. آپ کب تک ایک زرداری ہاؤس سے دوسرے زرداری ہاؤس تک پھرتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی آپ کو پبلک کا فیصلہ کرنا ہوگا، سامنا کرنا ہوگا آپ نے. تو سوچ سمجھ کے آپ اپنی حرکتیں کریں. یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر اعظم سواتی صاحب نے سہ لیے، باقیوں نے ساری چیزیں سہ لی ہیں. فواد صاحب تو پچھلے 9 مہینے میں ہمارے سب سے بڑے فرنٹ رنر ہیں، اور وہ ایک
सियासी शऊर रखते हैं और उनको पता है कि जमहूरियत के लिए क्या उनको मुश्किलात उठानी पड़ेंगी, तो इसमें आप कोई किसी गलत फहमी के आप ना शिकार हों कि इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ना है। फवाद चौधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इससे और बड़े हीरो बनते जाएंगे, जितने पहले वो 9 महीनों से बने उससे भी आगे इंशाल्लाह आज सुबह से बन गए। लेकिन आपका क्या होगा, कुछ सोचें कि आपका क्या होगा, और जो पार्टीज आपको बैक कर रही है और सारी जो कुव्वतें आपको बैक कर रही है वहां क्या होगा। तो खुदारा जरा सोच के, मैं अपने बड़े हम्बल कैपेसिटी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हम सब एज अ पार्टी उनसे बड़े तवक्कुआत रखते हैं। फवाद चौधरी साहब ने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ चीफ जस्टिस और जस्टिस सिस्टम और जुडिशरी की बालादस्ती की बात की है। आज वो आपसे वो इंसाफ भी मांग रहे हैं और आपकी तरफ पूरे मुल्क की नजरें भी हैं कि आप वो कायम रहें अपने जो आपका रोल है इस सोसाइटी में, इस माशरे में और इस मुल्क में। I want 1 second. I want to give a message to the international media also and the international community that today's action, abduction of Fawad Chaudhry in the early hours of the morning today shows very clearly the intention of the state of Pakistan and its imported government that they want an end to democracy here. They want to arrest the most popular leader. They tried to assassinate him, Imran Khan. They did not succeed, thanks to Allah. Then now they're trying to disqualify him. That is not working. Now they want to arrest him. That hasn't worked. So they're going after the most vocal leadership of PTI that stands behind Imran Khan, and that is why Fawad Chaudhry has been arrested today, simply because the fragile egos of the state and its nominees and the Election Commission cannot withstand simple political rhetoric where Fawad Chaudhry called them clerks. Why clerk should be a sign of disrespect? Because the clerks run the bureaucracy in this country is amazing. But more than that, if the Election Commission has such a fragile ego, why the hell don't they sue Fawad Chaudhry for civil defamation? Why charge him with terrorism? Is this an act of terrorism to call somebody a clerk? Is this an act of terrorism to question the credibility of the Election Commission? And the Election Commission and this government is now using fascist tactics. They have not only just abducted Fawad Chaudhry, they have now abducted his brother also from Jhelum. And so, it's a human right violation. And they are going against all human rights, yes, even at the very basic level. Democracy doesn't exist. Today there is fear in this country, there is a sham democracy, and there is total fascism, which is why we are calling on the Chief Justice of Pakistan, our honorable and respectful Chief Justice of Pakistan. It is about time that he take notice of the continuing and growing violations of the law and the constitution in this country, and they should have the courage to stand up and end this abuse of the law and the constitution of this country. And I am also calling on the President of Pakistan that he is the president and it is his responsibility to ensure the safety and security of all citizens and to ensure that rule of law and the constitution are not violated by anyone. No one should be regarded as above the law. Not those in uniform, not those wearing civil clothes, but being basically puppets to fascism. Thank you. Ji? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। सारी कौम दिन ब दिन देख रही है कि पीडीएम का हाल क्या है। इन्होंने कभी ना कभी तो इलेक्शन में जाना है। कितनी देर ये डरते रहेंगे? जिस दिन ये इलेक्शन में गए इनको पता चल जाएगा। पंजाब में जो बाई इलेक्शंस हुए थे, आपने रिजल्ट देख लिया था। हमने बिल्कुल सही फैसला किया है
کہ الیکشن جلد از جلد ہو, کیونکہ نہ معیشت ہماری برداشت کر سکتی ہے یہ جو حالات ہے, نہ ہماری سیاسی نظام یہ برداشت کر سکتا ہے. اب اگر ان کو عقل نہیں آئی, پورا ملک توڑنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے ایونچولی؟ قانون اپہولڈرز پہ آتی ہے, جو قانون کا نظام جن کا کام ہے اور آئین کو جس نے سنبھالنا ہے ان پہ آتی ہے, ریاست پہ آتی ہے. ریاست نے اگر ملک کو مضبوط کرنا ہے تو قوم کے ساتھ ملک مضبوط ہوتا ہے, ریاست خود کچھ نہیں ہے. نہیں, میری بات سنیں. پہلی بات, ہم نے جب پرائم منسٹر کو پتا چلا ہے کسی جرنلسٹ کے اریسٹ کا, انہوں نے آبجیکٹ کر کے امیڈیٹلی ریلیز آرڈر کیا. ہماری حکومت ہے جس نے انفورس ڈس اپیئرنس کے قانون کی کوشش کی, وہ سینٹ پہنچتے پہنچتے غائب ہو گیا. ہماری حکومت ہے جس نے بڑا جرنلسٹ کے ساتھ مل کے جرنلسٹ پروٹیکشن کا قانون لے کے آئے ہیں, جس کی اب بالکل امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو اس واسطے آپ ہماری حکومت کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو فیشزم اور خوف یہ حکومت پھیلا رہی ہے, اور جس طریقے سے ابڈکشنز ہو رہی ہیں, جس طریقے سے یہ کیا کہتے, ذرا سا آپ الیکشن کمیشن کو مجھے بتائیں, اگر ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تنقید کر سکتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں کر سکتے؟ الیکشن کمیشن کی تو پاورز ہی نہیں ہے کورٹ کے, کنٹمپٹ کیسے لگا سکتی ہے الیکشن کمیشن؟ یہ تو ایک کوئی قانون نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, دھجیاں اڑ گئی ہیں ہر چیز کی. مطلب چادر اور چار دیواری کی عزت تو ختم ہو گئی ہے. گھروں میں آ کے جو 25 مئی کو کیا گیا تھا, اب وہ پھر سے سی سی پی او واپس آ گیا, جس نے چادر اور چار دیواری کی توہین کی 25 مئی کو, اس کو پھر لگا دیا گیا. 2 دن نہیں گزرے, محسن نقوی شروع ہو گیا تشدد کرنا پنجاب میں. یہ کیا تماشا مچایا ہوا ہے؟ ایک بندہ کرے. محسن نقوی وہی کرے گا جو اس کو زرداری ہاؤس سے آرڈر آئے گا یا پھر ریاست سے آئے گا آرڈر, آبویسلی. نہیں, ہم الیکشن بالکل لڑیں گے. دیکھیں, ہم نے بائی الیکشن بھی لڑا تھا جس میں پوری ریاست کی طاقت ہمارے خلاف تھی, پھر بھی ہم جیتے تھے. ہم کہتے ہیں جو مرضی یہ کر لیں, جب ووٹ کا وقت آئے گا قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اسی واسطے تو ان کو اتنی گھبراہٹ ہو گئی ہے کہ ہم نے اتنا کچھ کیا اور اینڈ میں کیا ملا؟ 0/0. جو الیکشن ہوتا ہے ہار جاتے ہیں. اس واسطے ہمیں بالکل اطمینان ہے اپنی قوم پہ کہ وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوگی اور اسی کو ووٹ دے گی. نہیں, پھر سے I haven't heard you. اچھا, ہم ابھی بھی کہتے ہیں کرمنل ہیں. نہیں, میری بات سنیں 1 منٹ. ان کو ہم نے سیاسی ایشوز پہ نہیں اریسٹ کیا, کیسز پہلے سے لگے ہوئے تھے نیب میں, نیب کے کیسز میں وہ اریسٹ ہوئے ہیں. نیب ہمارے نیچے نہیں تھی, انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا, نیب نے ان کو اریسٹ کیا. پلیز کریکشن کریں. فواد چودھری کو کرپشن پہ کیا گیا ہے نیب, 1 منٹ, نیب کے اس پہ کیا گیا ہے, ان کے الفاظ پہ کیا گیا ہے. تو دیر از اے ڈفرنس. یہ کہنا کہ ہم نے کیا تھا, ہم نے نہیں کیا. نیب کے کیسز ہم نے نہیں وہ ڈالے تھے, پہلے سے ڈلے ہوئے تھے, نیب نے ان کو اریسٹ کیا تھا. پلیز بی کلیئر. اور کرپشن پہ کیا نہیں, کرپشن پہ کیا تھا نا. آپ ڈفرنس دیکھیں. اور ہم نے تو نواز شریف کو بھیج دیا, بیماری کا بہانہ اس نے بنایا. ہم نے کہا جائیں, ہم نے کہا آپ علاج کرائیں, وہ علاج ہی نہیں ختم ہو رہا اس کا. آپ مجھے سب سے پہلے اس بات کا میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ گرفتاری ابھی تک ڈلی نہیں ہے کوثار تھانے میں, تو ہم اس کو ابڈکشن ہی کہیں گے. 1 سیکنڈ جی. بات کی گئی کہ ادارے کے سربراہ اور ان کے جو خاندان ہیں, کیا ان
میری بات سنیں، کئی دھمکیاں ساری پہلے بھی سیاستدان دیتے رہے ہیں الفاظ کی چناؤ اگر دھمکی میں آتا ہے تو اس کو آپ ایڈاپٹ کریں گے، گھر پہ آ کے اغوا کریں گے آپ گھر پہ گھس کے اس کو. دیر از اے لیگل پروسیجر ٹو فالو. The other thing is کیس تو رجسٹر ہوا نہیں ڈیفیمیشن کا، کیس رجسٹر ہوا ہے دہشت گردی کا. مجھے بتائیں کسی کو منشی یا کلرک کہنا دہشت گردی ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ فواد چودھری کا کوئی ایسا الفاظ نہیں ہے جس میں ایک منٹ مجھے بات تو ختم کرنے دیں، مجھے بات تو ختم کرنے دیں، مجھے جواب تو دینے دینا. میری بات سنیں، جواب تو دینے دیں. آپ اگر جرنلسٹ ہیں تو جواب تو پہلے سن لیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایف آئی آر پڑھ لیں، اس ایف آئی آر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ فواد چودھری نے کری ہو جس کے خلاف وہ ایف آئی آر کٹی ہو. اور سب سے بڑی بات ہے ابڈکشن ہوئی ہے، اریسٹ تو ہوا ہی نہیں. اب آپ بولیں بی بی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کس کا؟ کرپشن. میری بات سنیں، کیریکٹر اسیسینیشن کو پہلے آپ ڈیفائن کریں. اگر ایک بندے نے آ کے آپ کے خلاف ایسے ایکشن لیے جو انلیگل ہوں، جو الیکشن کمیشن نے کئی دفعہ کیا ہے اور کئی فیصلے اس کے جب کورٹ میں گئے ہیں اوور ٹرن ہو گئے ہیں، تو ہاں اس میں کیریکٹر اسیسینیشن تو کوئی نہیں. اگر ہم کہیں کہ الیکشن کمیشن بائسڈ ہے، ہاؤ از اٹ کیریکٹر اسیسینیشن؟ مطلب آپ کیریکٹر اسیسینیشن کو تو پہلے ڈیفائن کریں نا. آپ خود نہیں، ویئر از کیریکٹر اسیسینیشن؟ میں ایک چیز واضح کر دوں. دیکھیں، جب آپ صرف یہ ڈیفائن کر لیں کہ جب پولیٹیشین پہ کیریکٹر اسیسینیشن ہر رات میڈیا پہ ہوتی ہے بغیر کسی ثبوت کے، تو کیا اس جو طاقت میں ہوتا ہے کیا اس میڈیا والے کو اٹھا لیتا ہے رات کو؟ کیا وہ صحیح ہے؟ تو فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی یہ اگر کیریکٹر اسیسینیشن 2 منٹ لیے فرض کر لیں کہ کلرک کہنا یا منشی کہنا کیریکٹر اسیسینیشن ہے، عدالتیں ڈیفیمیشن کریں. میرے خلاف اگر ایک 20 گریڈ کے بیوروکریٹ نے کچھ بولا ہوا ہے، میں اس کو ڈیفیمیشن سوٹ میں نے فائل کیا ہوا ہے پنڈی میں. میں نے اس کو اغوا کر کے ڈگی میں ڈال کے کہیں بلائنڈ فولڈ کر کے نہیں. تو فواد چودھری صاحب کے لیے کیوں الگ ہو؟ تو جب آپ یہ لوگ کرتے ہیں ڈیفیمیشن ایک اور چیز ہے، آپ جائیں عدالتوں کا دروازہ کھٹکائیں، لیکن دو قانون نہ چلائیں کہ پولیٹیشین کے لیے الگ ہو اور بیوروکریٹ کے لیے الگ ہو اور چیف کمشنر اور الیکشن کمشنر کے لیے الگ ہو. جو ہو سب کے لیے ایک ہی ہو. اگر فواد چودھری کو اٹھانا ہے تو اگلی دفعہ میڈیا والا یا کوئی بیوروکریٹ کرے تو میں اس کو اپنی ڈگی میں ڈال کے لے جاؤں. نہیں، میں نے پھر کیوں ڈیفیمیشن سوٹ کیا ہوا ہے؟ نہیں، ایکسکیوز می ایک سیکنڈ، لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر. میری کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس خواجہ آصف نے. میں نے اس کو اٹھوایا تھا، میں نے اس کو کیا کہتے ہیں ابڈکشن کی تھی. تو ایک تو پہلے کیریکٹر اسیسینیشن کا ٹرم آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو چور کہہ رہے تھے، ان کے خلاف نیب کے کیسز تھے، اور کیریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے اگر کسی کو کہنا کہ اس نے لوٹا ہے when there's a whole نیب کیس اینڈ ڈاکیومنٹیشن. سیدھی سادھی بات ہے. ارشد شریف کو آپ نے قتل کروا دیا کینیا میں کیونکہ وہ ایکسپوز کر رہا تھا ان کی کرپشن اور وہ چیلنج کر رہا تھا اسٹیٹ کو اور ریاست کو. تو پلیز کیریکٹر اسیسینیشن تو ہماری کی جا رہی ہے جس طریقے سے پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی کی ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے بتائیں کلرک کوئی گندا الفاظ ہے؟ منشی کہنا غلط ہے؟ آپ سارے منشی اور کلرکس کو جو بیٹھے ہیں آپ کے سیکریٹریٹ میں اور جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں یہ گالی کا الفاظ ہے، ان کو منشی نہ کہیں. دن رات آپ ان کو منشی اور کلرک کہتے ہیں. ایک سیکنڈ وہ خواتین کو بولنے، ایک سیکنڈ. جی نہیں، ہمارے فیصلے بالکل درست ہیں. ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور جو ہم لیگل ایکشن لینا چاہتے ہیں، اسمبلیز ڈیزالو کرنا لیگل تھا.
हम समझते हैं कौम में इलेक्शन होने चाहिए और जल्द होने चाहिए। इस वास्ते वी स्टैंड बाय आवर डिसीजंस, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाम समझते हैं गलत फैसले थे, बिल्कुल सही फैसले थे। उससे इनकी सारी फैशिस्ट शक्ल जो है और फैशिस्ट रवैया है वो कौम के सामने आ गया है। और कौम, मैं समझती हूँ कौम पीछे खड़ी होगी खान साहब के। एक इलेक्शन नहीं ये जीत सक रहे, इस वजह से तो घबरा रहे हैं। हर रोज इलेक्शन कमीशन नई वारदात कर रहे हैं।